محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمان کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت میرے قریب، میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہا ہوگا۔ آئیے محبت سے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، قناعت، صبر، دل کا مطمئن ہو جانا اعلیٰ ترین انسانی صفات میں سے ایک بہترین صفت ہے۔ قناعت کرنے والا، مطمئن رہنے والا، اپنی خواہشات کو قابو میں کرنے پر کامیاب ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، جبکہ لالچی انسان، حریص انسان نفس کا غلام بن کر ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ قناعت کرنے والے کو، شکر کرنے والے کو، مطمئن رہنے والے کو اللہ پاک کا شکر بجا لانے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسے جتنا مل گیا اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جتنا اسے نصیب ہو گیا اسی پہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن لالچی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کی آرزو پوری نہیں ہوتی، جب اس کی چاہت مکمل نہیں ہوتی تو وہ شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ تو پتہ چلا قناعت یہ انسان کی بلند ہمتی، اعلیٰ سوچ، پرہیزگاری، تقوی، صبر، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور لالچی انسان بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، غرض کی عاقبت کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
عیون الحکایت نامی ایک کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 پر ایک بہت ہی سبق آموز اور نصیحت آموز واقعہ موجود ہے کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب سانپ رہا کرتا تھا۔ وہ سانپ ایسا تھا کہ سونے کا انڈا دیتا تھا، تو جس گھر میں وہ سانپ تھا سونے کا انڈا دیا کرتا تھا، اس گھر کا مالک بڑا خوش ہو گیا، مفت کی دولت مل جاتی تھی، وہ بڑا خوش رہتا تھا۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو یہ بات کسی دوسرے کو نہ بتانا ہے، اپنے بال بچوں کو سمجھا دیا کہ یہ جو نعمت مل رہی ہے، سانپ سے ہمیں جو سونے کا انڈا مل رہا ہے، یہ بات تم کسی سے نہ کہنا۔ اسے یہ نعمت ملتی رہی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس سانپ نے بل سے نکل کر اس کی بکری کو ڈس لیا۔ زہر اتنا خطرناک تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت ہو گئی۔ گھر والے پریشان ہو گئے، لیکن وہ لالچی انسان جو گھر کا مالک تھا، گھر کا سربراہ تھا، اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بکری کی قیمت کے مقابلے میں ہمیں سانپ سے زیادہ نفع مل رہا ہے، لہذا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، سانپ پھر نکلتا ہے اور اس کے گدھے کو ڈس لیتا ہے۔ وہ بھی زہر کی شدت کی تاب نہ لا سکا، مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لالچی بھی ایک لمحے کے لیے گھبرایا، لیکن خود پر کنٹرول کر لیا فوراً اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن جب تک اس کا نقصان جانوروں تک محدود ہے ہم صبر کریں گے، اور اگر اس کا نقصان جانوروں سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو اس نے تسلی دے دی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، سانپ نے کسی کو ڈسا ہی نہیں۔ ادھر گھر والے جانوروں کے نقصانات کو بھول گئے۔ 2 سال کے بعد اچانک پھر سانپ نکلتا ہے جو سونے کا انڈا برابر دے رہا ہے روزانہ، اپنے بل سے باہر آتا ہے اور اس کے غلام کو ڈس لیتا ہے۔ زہر کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ غلام چلا پڑا، پکار پڑا، مالک دوڑ کر آیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ زہر کی وجہ سے اس کے غلام کا بدن پھٹ گیا ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دہشت میں آ گیا، اس کے گھر والے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگا یہ سانپ بڑا خطرناک ہے، اس نے جس کو کاٹا وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، اس نے جس کو ڈسا وہ بچا نہیں، مر گیا، لہذا اس سانپ سے نپٹنا چاہیے، اس سانپ کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اب وہ اسی سوچ و وچار میں تھا کہ کافی دن گزر گئے تو اس لالچی انسان پر ایک بار لالچ نے پھر اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دی اور اپنے گھر والوں کو کہہ کر یہ مطمئن کر دیا کہ اگرچہ ہمیں اس سے نقصان ہو رہا ہے لیکن اس سے ملنے والا فائدہ ہمیں بہت بڑا مل رہا ہے، لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ سانپ نے اس کے لڑکے کو ڈس لیا۔ ڈسنا تھا، زہر بہت سخت تھا، لڑکا مر گیا۔ نوجوان لڑکے کی موت ہونی تھی کہ ماں باپ پر بجلی بن کر گر گئی۔ نہایت غصے میں کہنے لگے کہ اب اسے مار دینا ہے، اس سانپ سے ہمیں فائدہ تو مل رہا ہے لیکن نقصان بھی ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان بیٹے کی موت ہو گئی۔ سانپ نے ان کی یہ بات سن لی اور سانپ وہاں سے چلا گیا۔ جب سانپ چلا گیا تو سونے کا انڈا ملنا بند ہو گیا۔ ادھر جب کچھ دن سونے کے انڈا نہ ملے تو ان کی جو لالچی طبیعت تھی بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی کہ سانپ گیا تو کہاں گیا، سونے کا انڈا بھی چلا گیا۔ ان میاں بیوی نے گویا صلح کی نیت سے سانپ کے بل کے پاس جا کے دھونی دی، گویا صلح کا پیغام دیا کہ آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا۔ کرشمائی طور پہ وہ سانپ واپس آ گیا اور پھر سونے کا انڈا ملنے لگا،
پھر وہ دونوں خوش ہو گئے، غلام کی موت بھول گئے، بچے کی موت بھول گئے، جانوروں کی موت بھول گئے اور خوشی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی سو رہی تھی، اس کی بیوی کو ڈس لیا، بیوی بھی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یہ اکیلا بچہ بھاگ کر دوستوں کے پاس گیا، رشتہ داروں کے پاس گیا اور سانپ کا سارا واقعہ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے بتایا۔ سب نے یہ مشورہ دیا کہ اے غافل انسان، اب بھی وقت ہے، سنبھل جا، ہوشیار ہو جا، جا اس سانپ سے اپنا دامن چھڑا لے، اسے ختم کر دے، اسے فنا کر دے، ورنہ تیری بھی موت ہو جائے گی۔ اب وہ شخص وہاں سے آتا ہے اور گھات لگا کر سانپ کو مارنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ سانپ کے بل کے پاس ایک قیمتی موتی پڑی ہوئی ہے۔ یہ موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت مچل گئی اور کہنے لگا کہ وقت جو ہے طبیعتوں کو بدل دیا کرتا ہے، وقت کے لحاظ سے طبیعتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ جس طرح یہ سانپ اب سونے کے انڈے کے بجائے قیمتی موتی دینے لگا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی اب ختم ہو گیا، اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب وہ اسی غفلت میں پھر پڑ گیا، سانپ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اور ایک دن اس نے کیا کیا، جتنے سونے کے انڈے تھے، موتی، قیمتی موتی تھے، سب کو اکٹھا کر کے ایک برتن میں جمع کر کے زمین میں دفن کیا، اور وہاں لیٹا ہوا تھا کہ سانپ نے آ کے اس کو بھی ڈس لیا۔ زہر کی شدت اتنی تیز تھی کہ چلا پڑا، پڑوسی رشتہ دار دوڑ کر آئے، دیکھا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے، سب نے ملامت کی، سب نے اسے تانا دیا، سب نے اس کو برا بھلا کہا، لیکن یہ لالچی اتنا شرمندہ تھا کہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اور اس سونے کے انڈا کا جو برتن تھا، قیمتی موتی کا جو برتن تھا، نکال کر ان کو دیا، تو لوگ کہنے لگے کہ آج یہ قیمتی سونا، یہ انڈا تیرے کام نہیں آنے والا ہے، اب یہ تیرا نہیں ہے، دوسروں کا ہو جائے گا۔ بالآخر وہ انسان بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ لالچ، ہرس، مال کی ہوس، اچھا خاصا کھیلتا مسکراتا گھر برباد ہو گیا، کیونکہ لالچی انسان کی نگاہ محدود ہوتی ہے، اس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، اس کا نظریہ محدود ہوتا ہے، وہ وقتی فائدے کو دیکھتا ہے، وہ وقتی نفع کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، اس کے پاس صحیح چناؤ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اس لالچی انسان کو، اس گھر کے مالک کو بار بار موقع ملا، بکری ختم ہوئی، گدھا ختم ہوا، اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اپنے آپ کو سنبھال لیتا اور اس سانپ سے دامن چھڑا لیتا، لیکن بار بار اسے لالچ نے اندھا کر دیا اور بالآخر خود موت کے گھاٹ اتر گیا۔